I am proud of the respect that we get as like ہم جدھر بھی جاتے ہیں دنیا میں جب ہم بولتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں no matter where it is ہمیں وہ رسپیکٹ ملتی ہے. مجھے بہت خوشی ہے کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے. جیسے کہ بر صغیر پاک ہند میں انگریزوں کی غلامی کرنی پڑتی تھی, اب وہ غلامی نہیں کرنے پڑتے, آزاد بن کے رہتے ہیں. السلام علیکم, میں ہوں شفاعت سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے مینار پاکستان سے. آج موجود ہیں 14 اگست والے دن یہاں پر اور ہم بات کریں گے اپنے اہل وطن سے کہ جشن آزادی کی رونقیں اور جشن آزادی کی سیلیبریشن جو ہے وہ کس طرح سے منا رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ جشن آزادی کا موقع ہو تو خالی سیلیبریشن ہی کاؤنٹ نہیں کرتی ہے, بلکہ بہت سارے سوال ہیں جن کے جواب دینے چاہیے. جیسے کہ یہ وہ وقت ہے جس پر ہم غور کر سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے وطن سے جو وعدہ کیا لاسٹ جشن آزادی کے موقع پہ ہم نے اس کو کتنا نبھایا, ہم آنے والے دنوں میں پاکستان کو کہاں دیکھتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ ہم جشن آزادی کی سیلیبریشنز کے حوالے سے آزادی کو کیسے دیکھتے ہیں. سو آئیے آپ کو لے کے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اہل وطن ہمارے پیارے پاکستانی اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. عائشہ, مجھے آپ بتاؤ گے کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ پاکستان کے حوالے سے کوئی ایک ایسی خوبی پاکستان کی جس کو آپ جب بھی سوچتے ہو یو فیل سو پراؤڈ آف بینگ پاکستانی, کیا کہو گے آپ؟ I am proud of the respect that we get as like ہم جدھر بھی جاتے ہیں دنیا میں جب ہم بولتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں no matter where it is ہمیں وہ رسپیکٹ ملتی ہے because of all the honor that we've done and as just a Pakistani the respect that we give. اچھا عائشہ, پاکستان جب ہم دیکھتے ہیں 47 میں پاکستان جب پارٹیشن کے ٹائم پہ بنا تھا تو بہت سارے لوگوں نے اپنی جان کا اپنی مال کا جو قربانی دی تھی اینڈ اٹ واز اے ویری ٹف ٹائم. سو آج کے جو بچے ہیں آپ ان کو اس ریفرنس میں کیا پیغام دینا چاہو گے؟ All I would say is کہ guys like جو ان سے ایفرٹس پچھلے زمانے میں پڑے ہیں وہ لائک ایفرٹس آپ لوگ اس زمانے میں بھی ڈالیں اینڈ فیوچر کو بھی لائک ایسی جیسے جو رسپیکٹ ہمیں وہ زمانے کی ملی ہے اسی زمانے میں وہ رسپیکٹ وہ ایجوکیشن کے ساتھ آپ لوگ وہی کیپ اپ کریں, ورک ایجوکیٹڈ رہیں. آپ جو دوسری کنٹریز میں جاتے ہیں وہی رسپیکٹ آپ کو وہاں ملتی ہے کہ اوکے وہ پاکستان سے آئے ہیں, وہی آپ کو پوری فیملی کو رسپیکٹ ملتی ہے. اچھا, مجھے آپ بتاؤ گے کہ آج 14 اگست ہے اور 14 اگست کو ہم لوگ آزادی منا رہے ہوتے ہیں, تو آپ کے نزدیک کیونکہ آپ تو یوتھ ہو پاکستان کی, تو آپ کے نزدیک آزادی کا کیا مطلب ہے؟ آزادی یعنی کہ ہم اپنی مرضی سب کچھ کرتے ہیں, اپنی بات وغیرہ سب کچھ کرتے ہیں, یہی آزادی. جیسے ہمیں ہمارا الگ ملک ملا ہے تو یہی آزادی ہے. اچھا, مجھے بتاؤ کہ جب آپ آزادی کے حوالے سے سوچتے ہو اور بہت سارے ممالک ہیں جہاں پہ لوگ آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, تو آپ کون سی ایک چیز جس کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہو کہ پاکستان اللہ میں نے آپ کو دیا تو الحمدللہ؟ یعنی کہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں تو ہم اسلامک لوگ ہیں, تو یہاں پر ہمیں بہت زیادہ اچھا فیل ہوتا ہے, ایک آزادی فیل ہوتی ہے, تو یہ اچھی فیلنگ آتی ہے جب سوچتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں. بھائی آپ کا کیا نام ہے؟ ناصر منور. ناصر بھائی, مجھے بتائیے گا کہ آپ آزادی کی خوشیاں جو ہے کیسے مناتے ہیں؟ جی, ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اچھے کپڑے پہن کر گھر میں جھنڈیاں وغیرہ لگا کر پاکستانی جو ہیں نغمے وغیرہ ترانے وغیرہ لگا کر گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ مناتے ہیں اور باہر جو ہے آتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے. اچھا ناصر بھائی, مجھے بتائیے گا حال ہی میں جو ہے وہ پاکستان نے معاہدہ کیا ہے کہ پاکستان, ترکی اور سعودیہ جو ہے ایک ساتھ ہیں اور کسی ایک پہ حملہ ہوگا تو جو ہے وہ تینوں ایک ساتھ کھڑے ہو کے لڑیں گے بھی. یہ بہت بڑی بات ہے پاکستان کے لیے, تو اس حوالے سے آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے, آپ کے کیا جذبات ہیں؟ جی اچھی بات ہے. دیکھیں اسلامی ممالک ہیں, تینوں جو ہیں اسلامی ممالک ہیں, ایک ہی پیج پر اکٹھے ہوئے ہیں اور اچھی بات ہے. بلکہ تینوں کا اگر ایک کے اوپر کوئی ایسا کوئی بات ہوتی ہے تو تینوں جو ہے وہ اکٹھے ہوں گے. اس طرح جو اسلام کے لیے یہ اچھا جو ہے اقدام ہے. جی سعد, مجھے یہ بتائے گا کہ جب آپ آزادی کے حوالے سے سوچتے ہو تو ایسی وہ کیا ایک نعمت, ایک خاص بات ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ شکر میں ایک آزاد ملک میں ہوں ورنہ یہ مجھے کہیں پہ اور نہیں مل سکتی تھی؟ جی, ہم اس ٹائم پاکستان میں کھڑے ہیں اور مجھے بہت خوشی ہے کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے. ہم دوسرے ممالک کی طرف دیکھیں, فلسطین ہے, شام ہے, جو جنگیں لڑ رہے ہیں, مظلوم بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے جہاں پہ, تو ہمیں یہی بڑی خوشی ہے کہ قائد اعظم کو ہم سلام پیش کرتے ہیں, دعائیں دیتے ہیں دل سے جنہوں ہمیں آزاد ملک. ہم 14 اگست پہ اپنے ملک کو سنواریں, یہاں پلانٹ لگائیں, پودے لگائیں, درخت لگائیں اور اس کو خوشحال کریں تاکہ اس کی شان میں اور اضافہ آئے. جی, آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام کیسر باس ہے. کیسر بھائی, مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کا پاکستان آپ کو کیسا نظر آتا ہے اور آنے والے 10 سالوں میں آپ پاکستان میں اور کیا کیا ترقی ہوتا دیکھنا چاہیں گے؟ میم, آج کے ہمارا ملک پہلی بات آزاد ہے, ٹھیک ہے. 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا تھا, یہ قائد اعظم کی مہربانی ہے, انہوں نے آزاد ملک دیا ہمیں. ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان اور ترقی کرے. ہماری آرمی ہماری حفاظت کے لیے کھڑی ہے, بارڈروں پہ کھڑی ہے, ان کا شکریہ کرنا چاہتے ہیں ہم. اگر 14 اگست کا دن ہے, ہم جشن آزادی منا رہے ہیں, تو مجھے بتائے گا کہ آج کے دن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا صرف حکومتوں ہی کی ذمہ داری ہے کہ ملک کو عظیم بنائے یا پھر عام شہری پہ بھی کوئی ذمہ داری آتی ہے؟ جی میڈم, اس میں عام شہری کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے کچھ بہتر سوچے. فرمان, مجھے بتائیے گا کہ آپ کے خیال سے بطور پاکستانی, آپ ینگ نوجوان نسل ہو, آپ کی ہماری کیا ذمہ داری ہے؟
ہمارے ملک کو ترقی کرنے میں مدد کرنی چاہیے اور اس کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ محنت کرنی چاہیے اور پڑھنا چاہیے تاکہ ہمارے ملک کو زیادہ سے زیادہ ترقی میں سپورٹ. زریر مجھے یہ بتاؤ بیٹا کہ آپ جو ہو کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ 5 میں. اوکے، اور بڑوں کے کیا بنو گے؟ بڑا ہو کر لوگوں کی خدمت کروں گا. زبردست. مجھے یہ بتاؤ کہ 14 اگست کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کون سی ایک بات ہے جو آپ کو بہت زبردست لگتی ہے؟ کیونکہ 14 اگست جشن آزادی کا دن ہوتا ہے، تو اس حوالے سے جو ہے زریر کو سب سے اچھی بات کیا لگتی ہے؟ گھر میں جھنڈیاں لگا رہتے ہیں اور ہاتھ میں جھنڈے لے کر سب گلیوں میں بھاگ رہتے ہیں. السلام علیکم بھائی، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عارف. محمد عارف، مجھے بتائیے گا کہ آج 14 اگست ہے، لوگ آ رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہو تو ماشاءاللہ پاکستان اس وقت جو بہت خوبصورت ترقی کے دور پہ دکھائی دے رہا ہے. آنے والے 10 سالوں میں آپ پاکستان کو کہاں پر دیکھنا چاہتے ہو ترقی کے حوالے سے؟ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جیسے ہمارے یہ لوگ کام کر رہے ہیں نا، ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جائے جتنے بھی، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آنے والے وقت میں لوگ ہمارے ملک آئیں گے امداد لینے، ہمارے ملک کا کام کرنے کے لیے آئیں گے. انشاءاللہ امید ہے مجھے اللہ کے گھر پہ. اچھا، ابھی حال ہی میں جو ہے وہ پاکستان، ٹرکی اور سعودیہ کے درمیان معاہدہ ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ تینوں ممالک ایک ساتھ ہیں، کسی ایک کے اوپر حملہ جو ہے تینوں پہ کنسیڈر کیا جائے گا. یہ بہت بڑی بات ہے. اس 14 اگست کے موقع پہ جو ہے وہ ہمیں ہماری پاک آرمی کی جانب سے تحفہ ملا ہے. سو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں بطور پاکستان نیشن؟ ہمارا ٹرسٹ جو ہے وہ لوگوں کا ہم پر پاکستان پہ بننا از اے ویری بگ تھنگ. آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت بڑی بات ہے کہ لوگ دوسرے ملک ابھی ہم پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں کہ ہم ان کی فیور کر سکتے ہیں، ان کی بچت کر سکتے ہیں. لہٰذا ہم سعودیہ کے حساب سے دیکھیں تو ہم خانہ کعبہ کی دفاع کے لیے وہاں گئے، اور فوج کیا مجھے کہیں کہ میں بھی جاؤں گا لڑنے کے لیے. انشاءاللہ مجھے اپنی فوج پہ فخر ہے. بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ سویرا بطول. سویرا، مجھے آپ یہ بتائیے کہ آج 14 اگست ہے اور سب لوگ جشن آزادی کی خوشیاں منا رہے ہیں. آپ اپنے دیکھنے والے ہم وطنوں کو کیا پیغام دینا چاہو گے؟ ہمیں اچھا شہری بننا چاہیے اور 14 اگست کو اچھی طرح منانا چاہیے. بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ عقیل ہے. عقیل، پاکستان کو ہم نے بہت قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے، لوگوں نے اپنی جانیں گوا دی ہیں، لوگوں نے اپنے مال گوا دیا. آج کی نسل کو آپ اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہو گے؟ آج کی نسل کو میں ان قربانیوں کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان بہت ہی قربانیوں سے تعمیر ہوا ہے اور ہمیں چاہیے کہ اس کو مزید ترقی میں لے جانا چاہیے. جب آپ پاکستان کو دیکھتے ہو، آج کل پاکستان بہت ترقی بھی کر رہا ہے، بہترین چل رہا ہے سارا کچھ، تو آنے والے 10 سالوں میں آپ کے خیال میں پاکستان اور مزید کہاں پہ ترقی کرے گا؟ جی بالکل، جیسا مجھے لگ رہا ہے پاکستان ترقی کر رہا ہے. اگر اس طرح کام چلتا رہا تو انشاءاللہ جو چائنا ہے نا، ہم اس سے بھی اوپر چلے جائیں گے. اچھا، ویسے ابھی حال ہی میں جو ہے عقیل، پاکستان نے سعودی اور ترکی کے ساتھ مل کے ایک معاہدہ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ تینوں ممالک ایک ہیں اور کسی ایک پہ حملہ جو ہے وہ تینوں پہ حملہ سمجھا جائے گا. یہ تحفہ ہے، بہت بڑی بات ہے 14 اگست کے موقع کے اوپر. اس حوالے سے ایک عام پاکستانی کے طور پہ آپ دیکھنے والوں کو کیا پیغام دو گے؟ جی بالکل، ہم دیکھنے والوں کو یہی پیغام دیں گے کہ یہ 3 ملک اکٹھے ہیں اور ایک ساتھ ہیں. اگر کسی نے ایک پر بھی حملہ کیا تو 3 ملک مل کر منہ توڑ جواب دیں گے. آپ کا کیا نام ہے؟ محمد انس. محمد انس، مجھے بتاؤ کہ آج 14 اگست کے موقع کے اوپر جو ہے آپ پاکستان کو دیکھ رہے ہو، ماشاءاللہ ترقی کر رہا ہے اور بہترین جو ہے وہ اس وقت صورتحال ہے، تو آنے والے 10 سالوں میں آپ پاکستان کو کہاں دیکھنا چاہتے ہو؟ میں پاکستان کو بہت عروج پہ دیکھنا چاہتا ہوں. جیسے اب امن اتحاد ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اور ممالک بھی اسی طرح امن معاہدہ کریں اور اسلام مزید ترقی کرے. یہ تھے ہمارے وہ عام پاکستانی جو کہ 14 اگست کی خوشیاں منانے کے لیے مینار پاکستان میں آج موجود ہیں. 23 مارچ کو مینار پاکستان کی جگہ پر اس بات کا جو ہے وہ طے کیا گیا تھا سلسلہ کہ ہم ایک آزاد ریاست اور مملکت چاہتے ہیں جہاں پر ہر کوئی آزادی کے ساتھ سانس لے سکے. اور آج کا جو پروگرام ہے اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ نہ صرف پاکستانی آزادی کے ساتھ سانس لے رہے ہیں بلکہ آزادی کی خوشیوں کو سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.